ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ سبھی دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج اسلامک نیا سال ہے۔ یہ اسلامک نیا سال کا آغاز خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، کیونکہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی کوئی ایسا مہینہ ہونا چاہیے تھا اور تاریخیں ہونی چاہیے تھی جو ہمیشہ بینک میں ہر چیز میں لکھا جانا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے ایک میٹنگ بلائی اور بڑے بڑے اجلاء صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد جو ہے اسلامی نیا سال کا آغاز ہوا اور اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہوا، اور محرم الحرام کے مہینے کو جو ہے اسلامک فرسٹ مہینہ یعنی اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا، اور یکم محرم الحرام کو اسلام کا نیا سال قرار دیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات پر مختصراً میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، اپنے دوست و احباب میں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ اس امید کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام اصل میں عمر ہے اور آپ کا لقب فاروق ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے ابو حفص ہے، اور آپ کو فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9ویں پشت پر جو ہے نسب مل جاتا ہے، یعنی 9ویں پشت پر جو ہے کعب نام سے ایک شخص ہیں جن کے نسب اور ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب اور نبی پاک علیہ والسلام کا نسب جو ہے کعب میں جا کر مل جاتا ہے، کیونکہ کعب کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام جو مرہ تھا اور دوسرے کا نام عدی تھا۔ مرہ کی نسل سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عدی کی نسب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہے فیل والے واقعہ سے، یعنی ابرہہ جو ہاتھی کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ابابیل پرندوں کو اس پر مسلط کر دیا، جس سے وہ پوری لشکر جو ہے ہلاک و برباد ہو گئی۔ اس فیل والے واقعات سے تقریباً 13 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور 27 سال یعنی 27 ایئرس کی جب عمر ہوئی آپ کی 27 سال، تب جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ہے کل ملا کر کے 40 مرد اور 11 عورتیں مشرف اسلام ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد جو ہے یعنی آپ جو 41واں شخص ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ جو تھا سفید معمل تھا اور سرخ رنگ تھا۔ آپ جو ہے دراز قد کے تھے، لمبے قد کے تھے، اور قحط سالی جب ہوا تھا، قحط سالی کی وجہ سے، غذا کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کا رنگ جو ہے تھوڑا سا کالا پڑ گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت طاقتور تھے، ہمت والے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرے کے اندر جو ہے گوشت کم تھا، بلکہ لمبے قد کی خوبصورت تھے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر 4-5 لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے تو آپ جو ہے اونچے دیکھتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا، یعنی دور سے اگر کوئی دیکھتا ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کسی سواری پر سوار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ جو ہے مدینہ کا وزیر تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جو ہے قضا بھی سنبھالنے کو دیا تھا، یعنی آپ کو مدینے کا قاضی بھی بنا دیا تھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مسند خلافت پر گامزن ہوئے، یعنی مسلمانوں کا بادشاہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 4000 میل تک جو ہے آپ نے
حکومت کی تقریباً اتنی لمبی چوڑی آپ کی حکومت تھی. آپ کی زمانے میں جو ہے اسلام کافی دور دور تک پھولا اور اسلام میں لوگ جو ہے بہت زیادہ داخل ہوئے، بہت سارے فتوحات ہوئی. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی تھی. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ڈول سے، ایک کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال رہا تھا، اور پھر میں دیکھتے دیکھتے کہ صدیق اکبر آئے، میرے ہاتھ سے ڈول انہوں نے لے لیا، انہوں نے پانی نکالا، اور دیکھتے دیکھتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور پھر انہوں نے ابو بکر کے ہاتھ سے ڈول لے کر کے انہوں نے بہت سارا پانی نکالا. یعنی یہ اشارات ہے اس بات کی طرف یہ لوگ خلیفہ ہوں گے اور جو ہے ان سے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیں گے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کی طرف بھی شاید اشارہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کل 10 برس یعنی 10 سال 6 مہینے 5 دن خلافت کی کرسی پر گامزن رہے. یعنی 10 سال 6 مہینے 5 دن جو ہے آپ نے خلافت کی، مسلمانوں کا بادشاہ رہا. اور فجر کی نماز میں، نماز فجر پڑھانے کے دوران ابو لؤلؤ نامی ایک شخص نے آپ کے اوپر حملہ کیا. آپ جو ہے شدید زخمی ہو گئے، اور اس حالت میں آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا، ہاتھ پکڑ کر کے وہ نماز مکمل کرائیں، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر خلیفہ گھائل ہوتا ہے تو گھائل ہونے دو، لیکن نماز کو ترک نہ کیا جائے. چنانچہ نماز مکمل ہوئی، اور پھر 1 محرم کو یعنی محرم الحرام کی فرسٹ تاریخ کو جنہوں نے اسلامی سال کا نیا آغاز کیا، اس خلیفہ کا 1 محرم الحرام کو 24 ہجری میں یعنی 24 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، مالک کے حقیقی سے جا ملے، اور روضہ نبوی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آپ قیامت تک کے لیے آرام فرما رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی شادیاں کی، لیکن جب آپ بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، اس وقت آپ کی جو ہے نکاح میں ایک بیوی تھی جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کو بھی طلاق دے دیا تھا. اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے یہ کسی کے بارے میں جو ہے سفارش لے کر کے آ جائیں، اس وجہ سے آپ نے ان کو جو ہے طلاق دے دیا تھا. اور پھر بعد میں جو ایک دوسری شادی کی جو حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ نے نکاح کی. ام کلثوم جو ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطنس سے ان سے آپ نے نکاح فرمائی، اور یہ نکاح آپ کے وفات تک قائم رہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ام کلثوم بنت علی سے جو نکاح کی، اس میں جو ہے آپ نے خود 40,000 درہم مہر کے طور پر ادا کیا. 40,000 درہم آپ رضی اللہ عنہ نے بطور مہر کے ادا کیا جب آپ نے ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی اولاد تھیں. سب سے پہلے جو ہے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین میں سے، ازواج مطہرات میں سے ہیں، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے. اور اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کی کتابوں میں جن کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جن کے ناتی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس کے بعد حضرت ابو شحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا دوسرا نام عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت مجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 6 اولادیں تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی خدمات دین اسلام کے لیے جو ہے وقت وقف کیا اور کافی بڑے بڑے کارنامے انجام کیے. جیسا کہ ایمان لانے سے پہلے کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر آپ نے ظلم کیا، لیکن جو ہی اسلام قبول کیے تو آپ نے جو اعلان خانہ کعبہ میں نماز ادا کروائی اور مسلمانوں کو حوصلہ اور ہمت بڑھ گئی. آپ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ہے ہجرت کے وقت اعلان کہا تھا کہ جس کو اپنی بیوی کو عار کرنا ہو اور جس کو اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو تو وہ مکہ سے باہر آئے، مجھ سے مقابلہ کرے، اس لیے کہ میں کل ہجرت کر کے مدینہ جانے والا